therefore, going it is prayed that the ECP pass appropriate orders to ensure that candidates of the applicant PTI, including those presently in detention, or who may be detained in future, or those who have been proclaimed offenders/absconders, are allowed to file their nomination papers for the general elections and attend to the scrutiny process, including the appeals against their candidature. Qazi Sahab, I want to ask a question to you, because this is a contempt proceeding. This is nothing new petition. The original petition was disposed of by this court on 22nd December 2023. Exactly. And para 4 contains the direction that you appear before the election commission and they will try to resolve your all complaints. Yes. But in this contempt petition, if you will see the title of the petition, you have made so many contemners in this. Besides election commission, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे कंटेम्नर बने हुए हैं, आईजी के पंजाब के बने हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो कंटेम्प्ट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ा सा बताइए ना, उनका कंटेम्प्चर सेट क्या है अगेंस्ट विच यू हैव कम हियर? तो उन्होंने जो एनफोर्स करवाना, that is why I was asking to you whether they have passed any order or not, on after providing opportunity of hearing to you whether any order was passed, any directions was given to the provincial election commissions. हमें कुछ नहीं दिया जी. हाँ, ये हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो पेज 12 में पढ़ रहा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यानी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उसको किस तरह से डील कर रहे हैं हमारी जो कंप्लेंट्स आई. तो वो कंटेम्प्ट, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास कंटेम्प्ट में है. मैं उसे प्रोविंशियल देख तो लीजिए ना. आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कंटेम्नर नंबर 1. उमर हामिद खान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कंटेम्नर नंबर 2. नदीम अहमद चौधरी, चीफ सेक्रेटरी KPK, कंटेम्नर नंबर 3. जाहिद अख्तर जमान, चीफ सेक्रेटरी. मोहम्मद फखरे आलम इरफान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध. शकील खादिर, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान. डॉक्टर उस्मान अनवर, IG पंजाब. डॉक्टर खालिक शाह, IG बलूचिस्तान. अख्तर हयात, IG पुलिस KPK. रिफत मुख्तार, IG पुलिस सिंध. Just to my consumption, because the contempt proceeding is before us. The contemner, the person who has violated the order of this court. So we have to first see who has violated the order of this court. Sir, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है. आपने उस पे लौट किया. और this is their responsibility to conduct the fair and transparent election. Exactly. And all authorities हैं वो पैरा 4 में है. मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस. What do you want from us? सर, अगर आप चाहते हैं मैं आपको CD प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में. अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें. दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. मैं इसीलिए everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. Yes. Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes. And Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done, or the Election Commission has done, they passed on your Lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their
nomination papers before the returning officers and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. Where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here and मैंने CM में जो वन मूव की है, मैंने उसमें सारों के नाम दिए हैं जिनको ने रिजेक्ट किया, जो इन्होंने I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and chief secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the chief secretary come into the picture? Either you file a different petition. This is a contempt matter. You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so. Manoj, your lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement? Which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे सुन लीजिएगा. आपको फिर मैं अपना अगर मफहूम न समझ. आगे इलेक्शन प्रोग्राम किस पेज पे आपने लगाया है वो दिखाएं. Without disturbing the timelines and election Constitution petition में लगाया है सर. वो तो अलग है ना, वो तो आपकी 47 के अंदर. 47 कितना है? भाई अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया उसकी अपील फाइल कर दें. पेज 25 बात है. जी सर. अगर किसी का नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गया है उसकी अपील फाइल कर दें. अब जरा ये भी सुन लीजिएगा. सैकड़ों पिटिशंस ऑल ओवर द कंट्री हुए, नकल भी नहीं दे रहे हैं. नकल के लिए सैकड़ों पिटिशंस. इसकी नकल नहीं दे रहे हैं. वो जो रिजेक्ट किए नॉमिनेशन पेपर. आपके एक्सेप्ट कितने हुए हैं सर? एक्सेप्ट कितने हुए हैं? हाँ जी, एक्सेप्ट ये जो रिजेक्ट हुए हैं वो नहीं, रिजेक्ट नहीं, पहले एक्सेप्टेंस का बताइए ना. कितने पूरे पाकिस्तान में एनए और प्रोविंशियल मिला के? तो ये जो है वो एनए और पीएस जो टेबुलेशन मैंने जनाब को दी है, इसमें हमारे आपने एक्सेप्टेंस का नहीं बताया, रिजेक्शन का बताया है. 668 रिजेक्ट किए हैं. और एक्सेप्टेंस का इसमें मैंने फिगर्स नहीं दिए. फिगर्स ना आप जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि एक्सेप्टेंस भी हुई है और रिजेक्शन भी हुई है, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट. ये मैंने जो CM1 of 2024 है और मैंने CD लगाई है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो ये नहीं, पहले मैं ये थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आप बेशक आर्ग्यूमेंट कीजिए. ये जो आपने लिस्ट भी लगाई है ना सर, ये है टोटल 668 फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हुए. जी रिजेक्ट. अब इसकी जो सोर्स आपके पास आप बता रहे हैं ना, वो सोर्स जो है लास्ट पेज पे लिखी हुई है. आपका पेज जो है 20
पेज 20 पे देखिए सर, The data has been gathered through monitoring of various social media platforms. Yes, sir. ये भी कंफर्म नहीं है आपको कि 668 आपके पार्टी के लोग हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और पार्टी को अगर ये नहीं पता है कि कितने रिजेक्शन है, और सारा जो डाटा गैदर हुआ है वो हुआ है थ्रू मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी आपको ये पता है कि 668 कंफर्म है आप? जी सर, कंफर्म। तो ये अखबारों में भी है, ये मेरे पास भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो ये होगा ना कि जो मीडिया पे आपने सुना है कि फलाना कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वो आपने इसमें डाल दिया है। ऐसे सारे कंप्लेंट्स जो है पार्टी के नाम भी इसमें नहीं है। ये देखिए, ये एक जगह तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है इसके अंदर, पेज 9 ऑफ द लिस्ट के ऊपर उनके नाम नहीं है। और जिसका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है, सर ये जरा बात तो सुन लीजिए ना, जिसका पेपर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुआ है वो अपील कर देगा, खत्म। अपील के लिए उसे नकल लेने के लिए रेटें करना पड़ रही हैं। सर ब्लॉक किया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पेज 9, अब पेज 9 देखिए, पंजाब असेंबली है, ये आपकी CM1 के अंदर है। जी सर। अब ये हाल है कि पंजाब असेंबली के अंदर 273 पे बंदे का नाम नहीं है। मेजर फैमिली, मेजर फैमिली, मेजर फैमिली। अब ये कौन मेजर फैमिली है भाई? बंदे का नाम ही नहीं। से क्या मुराद है? मतलब मेजर साहब को इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेजर ताहिर सादिक ये बता रहे हैं। भाई तो नाम होना चाहिए ना, मेजर फैमिली आप क्या दिखा रहे हैं? मेजर है तो भाई होगा मेजर। ओमिशन है, आप ठीक है, नाम ओमिशन है, लेकिन मेजर सादिक ताहिर ये बता रहे हैं। So you are saying that we should do the job of the election commission? Yes, sir. We should, sir, please, let's please, this is a court of law. ठीक। I mean, if this is to, I don't know what, I don't understand. If someone's nomination paper has been rejected. En masse of one political party. Shall we get the media to put mics here so you can address them? Can we conduct this as a court of law, please? I already listened. Can we conduct them as a court of law, please? I am before the court. No, let's then give us this much respect. If every second statement of yours will be a political statement, then fine. I'm asking a simple legal question. Let me complete the question so you can answer it nicely. There is an election program has been issued. Papers are rejected, papers are accepted. Someone is happy, someone is not happy. Each high court has nominated an election tribunal. You file a rejection thing there. Assume that what you are saying is correct. They're not giving you the order. You file a petition without the order. Say they have not given us the order. ये तो आप ऐसी, don't be so helpless that, oh, they're not giving us order. There is nothing on record. If you saying that we should allow all these appeals without hearing the other side who may have objected to, we don't know what the nature of the objection is. Someone can be a loan defaulter, someone can be, maybe it was wrongly rejected. We don't know all these facts. We have to see every case individually. We cannot say, okay, do not reject the nomination papers of this political party and allow them of that political party. How can we do this? Either you go in contempt or you go, I don't know what sort of petition have you brought before us. It's a contempt matter, and rather than arraying the Election Commission of Pakistan, you've arrayed IG. Well, IG has got nothing to do with the election. It's the Election Commission of Pakistan. I don't think we need to teach that in the Supreme Court article. Where does this IG police feature in it? Where does the Chief Secretary feature in it? I mean, if you just want some newspaper headlines, fine, you'll get the newspaper headline, but please tell us the law. Does the election held, is it held by the Supreme Court of Pakistan? Is it held by the IG of police? Is it held by the chief secretaries of the provinces? There's a whole constitutional body set up which says the Election Commission of Pakistan. Now, yes, you may have a grievance against the Election Commission of Pakistan, and the law provides for remedies. And those remedies, if the papers have been rejected wrongly, please approach. It's not the Election Commission you'll be approaching the High Court, the Election Tribunal. My paper has been wrongly rejected. Okay, there's no order, right? You'll say they're not giving me the order. You think the Higher Court is so helpless, they cannot call for it. Why have you rejected their nomination paper?
I mean, یہاں کر کے یہ سی ڈی ہو گئی اور یہ ہو گیا وغیرہ ہو گیا. Let us get, we are trying to push through democracy, but every day we come across people not wanting to go into election. But you are standing behind every political party for election. We have repeatedly said so. And you are bringing here IG پولیس کو, چلے ہم اس کو نوٹس کر دیتے ہیں, IG آج کر دیں گے نوٹس, کنٹمپٹ, اس کے خلاف ہم چارج فریم کریں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا کریں, آرڈر ہمیں بتا دیں, یہ آرڈر کر دیں, آج ہم کر دیتے ہیں آپ کے لیے آرڈر. کھلے ہوئے دروازے, ابھی بھی ٹائم ہے. Why you wasting time? Go and file appeals against your rejection of nomination papers. Each case will be decided on its own merits. کوئی وہ الاؤ کریں گے, شاید کوئی ڈسمس کریں, I don't know. پھر آپ شاید ہمارے پاس آ جائیں, پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. رائٹ آف ہیئرنگ دیے ان کو, نہیں دیے الیکشن کمیشن نے. آپ اگر سننا پسند کریں گے, مجھے 55 سال ہو گئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. اچھا سر, یہ باتیں نہ کریں نا, تو مجھے ذرا سن لیجیے گا. ابھی کیا کر رہے ہیں ہم, آپ کو, آپ ہمارے سوال کے جواب بھی تو یہی پوچھ رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. نہیں, ایک منٹ. رائٹ آف ہیئرنگ جو اس دن 3 بجے تھا, وہ آپ بتائیں نا, الیکشن کمیشن والوں نے سنا ہے ان کو, ای سی پی کو بلا لینا ذرا, ایک منٹ پتا تو چلے نا. ذرا پیج 12 پر رک جائیے سر, کمپلائنس کے تک یہ آئے تھے 3 بجے آپ کے پاس, اور ہم نے رپورٹ بھی کمپلائنس سبمٹ کی. نہیں آئے تھے, ہیئرنگ ہوئی تھی. بالکل سر, وی ہیو سبمٹڈ, آئے تھے, میٹنگ ہوئی, انسٹرکشنز ہوئی, ڈائریکشنز ہوئی ٹو آل دی ریلیونٹ کوارٹرز, اینڈ دیٹ از آن ریکارڈ سر. ان کے یہ جو ریجیکشن کے علاوہ ان کی ایکسپٹینس کا آپ کو پتا ہے کتنے ہوئے ہیں سر؟ یہ ابھی ڈیٹا ہے, ایکسپٹینس ریجیکشن کا نہیں, ٹوٹل کا ہے سر. لیکن یہ ابھی تو دیٹ ول بی ڈیسائیڈیڈ بیکاز دا پارٹی پوزیشن ول بیکم کلیئر آفٹر آن 13th of January when Form 32 is drawn. 13 جنوری کو کیا ہوگا؟ سیمپل الاٹمنٹ ہوگی تو یہ ریجیکشن آف نامینیشن پیپرز کی اپیل کا تاریخ کب تک ہے؟ آج آخری, جی آج آخری 10 تاریخ تک. آج آخری ہے دائرگی کی, اور 10 تک فیصلے کر رہے ہیں, 10 تک فیصلے کرنے, آج آخری ہے دائرگی کی. سن تو لیں جی. 3 تاریخ, ٹوڈے واز دا لاسٹ ڈیٹ فار فائلنگ نامینیشن پیپرز appeals, and 10th of January is the last date for deciding the appeal. تو ابھی وقت ہے. آج So why you here in the Supreme Court? You should go and file appeals before the tribunals. کچھ اپیلیں فائل Why you losing your right of appeal? ریجیکشن آرڈر کے لیے ساری ریٹوں ہائی کورٹس میں ذرا دیکھ لیجیے گا کہ فلڈ آف ریٹس پٹیشن فائل ہوئی ہے. سر ایک چیز میں عرض کروں, ذرا پیج 12 پڑھ لیجیے گا. آپ کا آرڈر تھا کہ اسموتھ اور فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنسی میں. ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم بھی تو چاہ رہے ہیں نا یہی ہو. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو اسموتھ, جب آپ کو ایک فورم موجود ہے. Why you not availing of the forum? وہ میں کروں گا, وہ تو میں کر رہا ہوں. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بغیر پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے نا. یہ ذرا پیج 12 پہ پڑھیں ذرا, میری obstructions کس طرح, یہ الیکشن کمیشن کا اپنا ایک ڈائریکشن ہے ٹو دی آئی جی اینڈ چیف سیکرٹری. یہ ذرا پڑھ لیں پیج 12 پر, اور مائی کرمنل اوریجنل. یہ لکھ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں یہ جو ہے الیکشن کمیشن والے. With great concern, I have the honor to state, to bring into your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications almost from every district, as well as the media reports circulating that the candidates particularly belonging to اس خط کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو اسی سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ انہوں نے جو بغور انسٹرکشن بھیجی ہیں اس کا یہ اثر ہو رہا ہے. ذرا سوال تو ختم ہونے دینا. آپ کا ہم نے جو آرڈر پاس کیا 22 دسمبر کا آرڈر تھا, ٹھیک ہے, یہ 22 دسمبر کا آرڈر تھا ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ کوئی خط آپ پیش کر رہے ہیں پروونشل الیکشن کمشنر پنجاب کا خط جو 24 دسمبر کا خط ہے, تو یقیناً اس آرڈر سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. ہے, بالکل ہے. انہوں نے آگے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یا الیکشن کمیشن نے ہماری کمپلینٹ پر انہوں نے پروونشل الیکشن کمیشن کو اور ڈفرینٹ چیزوں کو. آپ کی کمپلینٹ کدھر ہے الیکشن کمیشن کے سامنے؟ آپ کی کمپلینٹ کہاں ہے؟ رجسٹرار آفس میں. ادھر دو کاپی نہیں ہے ہمارے پاس کمپلائنس رپورٹ کی. آپ نے کہاں فائل کی ہے؟ چیف سیکرٹری وغیرہ کو بھی بھیجا. یہ کدھر, یہ آپ کی کمپلینٹ کدھر ہے ٹو ای سی پی؟ کمپلائنس رپورٹ دکھاؤں گا.
ہمارے پاس نہیں آئی ہے نا، ابھی دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کمپلائنس کی آرڈر دی. وہ میں نے جو ہے پیج جناب کو بتایا تھا اس پر ہے، وہی ہم نے بھیجی تھی. پیج 23 ریئر ہے اور وہ شروع ہوتی ہے مین پٹیشن میں. ہم نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 47 میں یہ شروع ہوتی ہے ہماری کمپلینٹ. پیج 13 سے شروع ہوتی ہے، پیج 13 سے لے کے پیج 23 تک کانسٹیٹیوشن پٹیشن 47 میں. اور اب اگر ان کے اپنے چیف الیکشن پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو. I'll ask the question again. You have sought contempt action pursuant to the order dated 22nd December 2023. In this order, in paragraph 4, it was stated the petitioner, or for that matter, any person representing any other political party in the electoral process may approach the ECP today at 3 p.m. for the redressal of their grievance relating to the election. Where is that application of yours to the ECP? یہ اس کی پیج 13 سے لے کر پیج 23 تک ہے. In the CP Constitution Bill 47, 13 سے 23. May I read the whole or may I read the last? I don't know which file number. Tell me the file number. This is Constitution Bill 47, 23. 13 سے شروع ہوتی ہے تحریک انصاف بنام versus the Federation and then the Election Commission. جی یہ پیج 13 پہ. یہ تو الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو آپ کے پاس کاپی ملی ہے؟ یہ تو انہوں نے کمپلائنس کی ہے نا، یہ جو آرڈر کی جو کمپلائنس ہے یہ تو پہلے کی بات ہے نا، اس کے بعد کا آرڈر کے بتائیں بات. یہ آرڈر تو ان کے پاس ہوگا، آرڈر انہوں نے مجھے کوئی نہیں دیا الیکشن کمیشن. اب آپ ہم تو تھک گئے سوال پوچھ کے، اب دوبارہ سن لیجئے سوال. اس آرڈر کے بعد آپ کی کمپلینٹ کہاں ہے؟ کمپلینٹ تو یہاں نہیں لگی ہوئی، میں نے نہیں لگائی، لیکن آرڈرز لگائے ہیں جو الیکشن کمیشن نے پیش. کمال ہے، اگر آپ جس آرڈر کی کمپلائنس الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے وہ آپ نے کمپلینٹ ہی نہیں فائل کی. کمپلینٹ نہیں لگی ہوئی ہے، لیکن جو انسٹرکشن دی ہیں پیج 14 سے سی پی میں. I don't understand. If you don't want to file it, don't file it. I can't force you. میں کرتا ہوں سر، ان کا جواب بھی مجھے الیکشن ختم ہو جائیں گے پھر آپ کا کمپلائنس رپورٹ میں کھوسا صاحب پیج یہ دسمبر 26 کا لیٹر ہے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا ہے. ان کو دکھائیں کھوسا صاحب کو. اس میں پیراگراف 4 کے اندر لکھا ہے دیٹ آفٹر دی میٹنگ دی ڈیلیگیشن آف پی ٹی آئی the taking immediately notice has issued instructions. یہ موٹی والی کتاب میں پیج، اس کا پیج نہیں ہے، 3 نمبر پہ یہ پیج نمبر نہیں ڈالے. Commissioner Islamabad and all the 4 provincial chief secretaries, inspectors general of police and all the 4 provincial election commission. In turn, the provincial election commissioners have issued the instructions to the DROs and ROs. Copies are annexed E to E24. Further, all such complaints are being proactively handled by the complaint cell at the highest level. یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اور پیج میں نے یہ کہا ہے انہوں نے، تو کنٹمپٹ بھی تو آپ نے انہی کے خلاف لگائی ہے. کہا انہوں نے، اور میں نے اپنی جو پٹیشن کرمنل اوریجنل لگائی ہے اس کے پیج 14 سے آنورڈز میں نے لگائی ہیں ان کی انسٹرکشن جو انہوں نے نیچے بھیجی پروونسز میں بھیجی. ٹھیک ہے سر. اب یہ پروونشل اسی لیے میں پیج 12 پہ پڑھ رہا تھا. یہ 132 سے شروع ہو رہا ہے اسی پیپر بک میں جو انہوں نے ابھی دی ہے نا کورٹ میں، اس میں سارے انسٹرکشنز ایشوڈ ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہی عرض کر رہا تھا اٹ واز ناٹ جسٹ مینٹ ٹو ایز اے ریچول کہ آپ بھیج دیں. اس پہ آپ نے قانون کے مطابق 184 185 186 اگر کوئی obstruct کرتا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس یا چیف سیکرٹری ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیتے ہیں، پولیس باہر کارڈن آف کر کے ریٹرننگ آفیسر کے آفیسز کو بلاک کر دیتی ہے، کینڈیڈیٹس کو اندر نہیں جایا جانا. اس کی شکایتیں تو چیف الیکشن کمیشن کو ہوگی نا. پڑھیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ پروونشل الیکشن کمشنر کیا لکھ رہا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ یہ فلڈ آف کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں, آپ اس کا کیا تدارک کریں. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک خاموش تماشائی کی طرح صرف اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے مبرہ ہو گیا کہ ایک لیٹر لکھ کر کہ جی اس طرح یہ کریں. اب یہ دیکھیں پیج 12 پہ ذرا کائنڈلی ریڈ بے ود می, اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا, آپ کو پیٹرن پتا چل جائے گا پاکستان سارے میں کیا ہوا. ود گریٹ کنسرن, اب یہ لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے, ود گریٹ کنسرن آئی ہیو دی آنر ٹو اسٹیٹ ٹو برنگ. پھر آپ I don't know why you're not focusing on the matter. You have brought a contempt application before us under Article 204. We are not hearing the case. All we have to do at this stage is to see if our order has been complied with or not. That is the scope. Please do not expand the scope of this matter. This matter is restricted as per your own filing, Article 204. It's a contempt matter. Pursuant to the order dated 22nd of December 2023, the Election Commission, we wanted to see if they've done something. They have immediately on 26th of December, after 4 days, within 4 days, have filed this huge compliance report. Now if you are saying, نہیں دیکھیے اس کو, یا مجھے کاپی نہیں ملی تو اب آپ دیکھیں نا جی, اس کو کوئی اس کو کل رکھ لیں. آپ پلیز مجھے نہیں ملی ہے یہ. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش تو کریں نا. اب آپ کو مل گئی, اب آپ پڑھ لیجئے. اب یہ ہم روزانہ دیکھیے, روزانہ آپ کا ایک کیس تو نہیں ہم چلائیں گے کہ پورے سپریم کورٹ میں ہم پھر ایسا کریں کہ دس سپریم کورٹ شوڈ نو ادر ورک بٹ دس. یہ 200 صفحے میں یہاں کھڑا ہو کر تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. نہیں کریں ضائع, اب اتنا کیا اور کر لیں, کوئی فرق نہیں. ہم رات تک بیٹھ سکتے ہیں آپ کے لیے, مگر روزانہ نہیں بیٹھیں گے. اب ایک یہ صفحہ تو پڑھ نہیں رہے ہیں, اب یہ تو ذرا پلیز پڑھ لیجیے گا. کون سا صفحہ بھائی؟ آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا. اب آپ آرڈر کی کنٹیمپٹ میں آئے ہیں. کیا آرڈر سے پہلے باتیں اور ارریلیونٹ باتیں نہیں. اب آپ دیکھیں, ہم ان سے سوال پوچھیں گے آپ نے آرڈر پہ عمل کیا ہے, انہوں نے کیا ہے. ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں, مگر اتنی بڑی انہوں نے کمپلائنس رپورٹ فائل کر دی ہے, لکھ کر کے انہوں نے سارے انسٹرکشنز اپنے DROs ROs سب کو ایشو کر دیے ہیں. اب اس میں کوئی خامی دکھائیں تو بات سمجھ آتی ہے. ذرا یہ اکھاڑا نہیں ہے کہ کس کی آواز بھاری ہے. آپ بات کر لیں, ہم چپ چاپ سنیں گے, پھر ہم ذرا جملے کمپلیٹ کر لیں. آپ بول رہے ہیں میں سن رہا ہوں. نہیں تو پھر آپ ہمیں بولنے دیں نا. چلیں بولیں. پہلا پوائنٹ یہ آپ نوٹ کر لیجئے, اس کا جواب دے دیجئے, پھر ہم دوسرے پوائنٹ پہ آ جائیں گے. پہلا پوائنٹ اب آپ کو ہم نے سمجھا دیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تو کنٹیمپٹ کس کے خلاف مانگ رہے ہیں؟ آپ IG اور چیف سیکرٹری کے خلاف مانگ رہے ہیں. ان کا کیا لینا دینا ہے الیکشن سے؟ ان دو باتوں کا جواب دے دیجئے بس. عرض کروں, یہ جو آپ نے آرڈر کیا تھا ٹھیک ہے, اس پر انہوں نے بالکل سنا ہمیں. سننے کے بعد انہوں نے جو ہے یہ پروونشل الیکشن کمشنرز کو اور باقی کو لیٹرز لکھے. اب پروونشل الیکشن کمشنر اس کے جواب میں کیا لکھ رہا ہے یہ ذرا پڑھنے کی تو مہربانی کر لیجئے گا. آپ کی تو بات میں نے اتنی سنی, یہ بھی ذرا پڑھ لیجئے پلیز. With great concern, I have the honor to state to bring to your kind notice that this office is flooding with numerous kind of applications. ذرا آپ ڈیٹ نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی. 24 دسمبر ہے. کمپلائنس رپورٹ کی ڈیٹ پڑھیے. 24, یہ وہی تو انہوں نے اسی دن. نہیں آپ پڑھیے نا پلیز ڈیٹ. یہ آپ پڑھیں گے نہیں اگر آپ ڈیٹ پڑھ لیں. اس کی 26 دسمبر. تو بھائی آپ کے جو تحفظات تھے اس پہ انہوں نے حکم جاری کر دیے ہیں 26 کو, تو اس سے پہلے والی بات پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا نا. اس کے بعد کی بھی میں نے 26 کے بعد کی کوئی بات بتائیں. 22 کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, 26 پہ انہوں نے کمپلائنس کر دی اس کی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کچھ انہوں نے غلط چیزیں کی ہیں تو وہ بتا دیجئے. میں آپ کو سی ڈی بھی چلا کے ذرا دیکھ لیجئے گا, اور جو کچھ آپ نے بھی میڈیا پہ ساری دنیا نے دیکھا ہے
کہ جس طرح میں تو میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. چلیں اچھا کرتے ہیں آپ, اٹس سکننگ ادروائز. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کے آفیسز کو بلاک کیا ہوا تھا, وہاں ہیوی کنٹینجنٹ آف پولیس کھڑی ہوئی تھی, وہ پوچھتے تھے آپ کس کے ہو, تو جب پی ٹی آئی کا پتہ چلتا تھا تو وہ کینڈیڈیٹ کو بھی اٹھا لیتے تھے, پروپوزر اور سیکنڈر کو بھی اٹھا لیتے تھے, ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو بھی اٹھا لیتے تھے. یہاں بھی یہی جو کمپلینٹس کی ہیں اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی, ان کے 26 کے بعد بھی یہی ہوا. یہ باتیں تو آپ نے لکھی بھی نہیں ہے. لکھی ہے, کہاں لکھی ہے؟ یہ جو میں نے سی ایم اے دی ہے نہیں لکھی نہیں کہیں آپ نے. سر سب آپ ایسی باتیں تو نہ کریں جو آپ لکھ بھی نہیں رہے ہیں. نہیں, کرمنل اوریجنل میں دیکھیے ذرا, لکھا یہی ہے. اور کیا کس چیز کی کرمنل اوریجنل کر رہا ہوں, یہ ذرا ملاحظہ کیجیے میری گراؤنڈ. انہوں نے یہیں سے کیا, یہ دیکھیں. That despite یہ پیج کہاں سے پڑھنے, یہ پیج 3, the petitioner is filing the instant contempt petition under the following grounds. یہاں grounds میں نے لکھا, پیج 3 کے last paragraph. That despite the clear and unambiguous directions of this court in the order dated 22nd December 23, respondent number 2, that is the Election Commission of Pakistan, have failed to implement the clear and unambiguous order of this court. The failure of respondent number 2 to address the grievances of PTI is unconstitutional, unprecedented. تو انگریزی ہے, یہ انہوں نے کمپلائنس کر دی ہے, یہ دیکھیے یہ انہوں نے فائل کر دیا اتنا بڑا ڈاکیومنٹ. سر یہ ریچول نہیں تھا کہ صرف آپ نے ایک کاسمیٹک جو ہے کمپلائنس کرنی ہے. آپ کی جورسڈکشن, آپ یہاں ایز اے گارڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان, آپ نے انشور کرنا ہے دیٹ دی الیکشنز آر فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ, جو آپ نے ڈائریکشن دی ہے الیکشن کمشن آف پاکستان کو. اور یہ آپ نے کیا کیا جی؟ سر میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں, ہم نے ابھی ایک اور سپلیمنٹری رپورٹ بھی داخل کر رہے ہیں. اسے سو ان کی ایک سمری ہم داخل کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے پاس ڈائریکٹ بھی ان کی گریوینس آئے ہیں کہ یار ان کی نامینیشن پیپرز لے لے, یا ان کی گریوینس, دیر از اے سمری اینڈ دیر از اے کمپلیٹ ریکارڈ. وی ہیو ٹیکن ایوری اسٹیپس ٹو انشور دیٹ دیئر نامینیشن پیپرز آر ایکسپٹڈ اینڈ آر او ہیز کنفرمڈ. دا سمری سے سو کیا چیز ہے, یہ سمری لگی ہے سر. نہیں تو آپ کو نمبر نہیں پتا آپ کو کتنے ایکسپٹ ہوئے اور کتنے ریجیکٹ ہوئے سر؟ وہ ابھی once the RO finalizes these جو پاس ہم نے لگائی ہوئی ہم نے لیٹر بھیجا. یہ پارٹی وائز نہیں ہے سر, دیر از اے جنرل اسٹیٹمنٹ, کیونکہ پارٹی وائز تب پتہ چلتا ہے when there is a party ticket and party symbols. صرف یہاں جمع کرا کے رپورٹ کی ہے. ہم اس پہ کمپلائنس پہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کمپلائنس میں سر انشور کریں گے کہ سارے فارم جو ہیں وہ ایکسپٹ ہوں؟ سر وی ڈڈ انشور. یہ اگر سمری ہے تو یہ تھوڑا صبر کریں. کمپلائنس وہی ہے جو ہم نے لیٹر لگائے ہیں. کمپلائنس رپورٹ وہی ہے جو ہم نے لیٹرز لگائے ہیں. نو سر, میں آئی ریڈ اٹ سر. یہ سمری جو اوپر لگی اور اندر اس کے نیکسچرز ہیں, اس میں ایک ان کا کمپلینٹ آیا تھا کہ RO in a 19 confirmed that the nomination papers of the applicant as well as his daughters have been submitted and he received it. There was a grievance that they are not going to accept it. The summary یہ سمری لگی ریٹرننگ آفیسر تک پہنچنے دیں گے تو تب ہے نا. ریٹرننگ آفیسر سے آپ رپورٹیں مانگ رہے ہیں. نہیں کھڑا ہو سکتے کہ الیکشن کمیشن کھڑا ہو جائے ان کو. کیوں نہیں الیکشن وی ڈڈ ایشو ڈائریکشن ٹو ایچ اینڈ ایوری کارنر. آپ آئی جی کو ریموو کر سکتے ہیں اگر پولیس کو ہائی ہینڈڈنس کرتا ہے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ الیکشن کمیشن کے تابع ہے اس وقت ساری چیزیں, مشینری جو ہے. دے ہیو ٹو اسٹینڈ ود یو. They can't block the returning officers and pick the candidates or their returning officers or their proposers and seconders. Then that is not a contempt under section article 204 with regard to the Supreme Court is sitting as the guardian of the fundamental rights. Even article 187 is annulled. I don't have to write any sections for invoking the jurisdiction of this court. Sections are irrelevant. Here the very state is at stake if the elections are not held freely and fairly. یہ جو سمری ہے تو 31 لوگوں کے لیے نا, 31 فارم. سر جتنی بھی آئے تھے سر ان کو ہمارے پاس یہ آئے تھے ان کو ڈسپوز آف کیا سر. جتنی بھی ساتھ ساتھ آتے رہے the commission took steps and forwarded it accordingly. ایک آدمی راجن پور رجحان اور بکھر اور سکھر سے تو نہیں آ سکتا یہاں الیکشن کمیشن کے پاس. وہ تو وہیں کرے گا مقامی طور پر. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر, ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر, پروونشل الیکشن کمشنر. میں وہی لیٹر آپ کو پروونشل الیکشن, اور انہوں نے جو اپنی کمپلائنس رپورٹ میں لکھا ہے انہوں نے وہی لکھا ہے کہ وہ لیٹر. آپ کی پوری کنٹمپٹ ایپلیکیشن پڑھ لی ہے, اس میں آپ نے کوئی ایک اسپیسیفک ایلیگیشن بھی نہیں لگایا ہے.
آپ نے بس جنرل باتیں کی ہیں, free and fair election. We completely agree with this. We 100% endorse it. You have not made any allegation. I mean, what are we doing here? Sending people for contempt? You have just made, yes. This court has fixed the day, ensured the date for elections is taken fixed. This court is trying its utmost not to disrupt the election process. But where is there any specific allegation? Make a specific allegation. All it is, it's just general words. The Election Commission is under a constitutional duty to conduct free and fair elections. Yes. Under Article 218, yes. That, sir, you just saying these general बातें कर रहे हैं, तो कोई specific बात हो तो हम उसको देख सकें. So where is anything specific? Right? So what we can, unless you want us to substitute ourselves as the Election Commission of Pakistan, that we should hold the elections ourselves, वो भी हमने करके देख लिया کہ جو پھر کیا ہوا تھا اس الیکشن میں, جو آپ نے جو ایلیگیشنز لگائے تھے, اینڈ پھر ہم سپریم کورٹ نے کتنا وقت ضائع کیا, اور پھر وہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی سبسٹینشیٹڈ ایلیگیشن نہیں تھے. 35 پنچر والی جو بات اسی کورٹ میں ہوئی تھی, اس میں بھی انہوں نے بہت ساری بے ضابطیوں کا انفرل کیا تھا, اگرچہ اور ہر چیز مسترد ہوئی, آرگنائزڈ انہوں نے ہر چیز مسترد ہوئی, آرگنائزڈ ہر چیز مسترد ہوئی. ٹھیک ہے, آرگنائزڈ انہوں نے کہا نہیں ہے, لیکن irregularities انہوں نے 47 اسپیل آؤٹ کی تھی, اس میں بھی یہی ہوا تھا. آپ کی اسی کو بھائی, ہم تو ججز نہیں تھے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ جو بھی ججز تھے اس وقت, انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا, آپ نے کورٹ کا بے تحاشا وقت ضائع کیا, آپ نے, اور کورٹ نے آپ کے سارے ایلیگیشن مسترد کر دیے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا اور اس کا, کوئی کمپیریزن نہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پاکستان میں, آپ دیکھ لیں ذرا, یہ خود چیف اپنا الیکشن کمشنر نے اسپیل آؤٹ کیا ہے 12 پہ, جو میں نے عرض کیا. الیکشن کمشنر ہم نے تو نہیں اپوائنٹ کیا ہے نا, آپ ہی نے اپوائنٹ کیا ہے. میں نے نہیں کیا. تو آپ جو باتیں آپ دیکھیں, کوئی پاکستان کو ذمہ داری نہیں لیتا ہے. بس کیوں نہیں پرو ایکٹیو الیکشن ہونے نہیں دے رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا ہے. الیکشن کمیشن اور ان کو اتھارٹیز کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ ڈائریکشن ہم کیا دے سکیں گے؟ 22 دسمبر کا آرڈر سے سخت آرڈر ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ اگر انہوں نے ہمیں ٹال مٹول کی ہوتی, we would have taken them to task. تو نہیں کیا نا. اب آپ سنتے نہیں نا, ہم آپ کو سنتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں خاموشی سے. وہ بات کر رہے تھے, آپ ان کو بھی بار بار میں تو آپ کو ہی سنے جا رہا ہوں, کب میں بول رہا ہوں, آپ ہی بس بول لیں, پھر آپ بول لیں, پھر ہم چپ چاپ بیٹھتے ہیں پرانے اسٹائل میں. وہ 12 وہ پیج پڑھ لیں. Whenever you finish, you tell us. 12 پیج پڑھ لیں. 12 پیج آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے سمجھ لیا. 24th of December. This report is dated 26th of December. کمپلائنس رپورٹ میں ریفر کیا نا, اس میں انہی کا ریفر کیا ہے. کنٹمپٹ پٹیشن میں آپ کی 2 پیج کی پریئر ہے, آپ پریئر پڑھیں, وہ کنٹمپٹ میں آتی ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں کی اجازت دیں, ریلیز کی اجازت دیں, یعنی کنٹمپٹ تو صرف اس چیز کی کنٹمپٹ ہے کہ آرڈر کی نان کمپلائنس. اس حد تک کورٹ دیکھ سکتا ہے کہ جی ہمارے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے, تو الیکشن کمیشن از ریسپانسبل ٹو فیس دی کنٹمپٹ پروسیڈنگز. اگر آپ اپنی پریئر کلاس پڑھیں نا پیج 6 سے 7 پہ, تو آپ تو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ریسپونڈنٹ نمبر 2 may kindly be directed to take against the culprits under section 55, 184, 186, 187 and 188 of the election act. جنہوں نے میرے پرپوزلز کو اٹھایا ہے, جنہوں نے میرے سیکنڈرز کو اٹھایا ہے, صرف اس آرڈر کی ہو رہی ہے نا. ہاں, آپ اس کو نئی پٹیشن کے طور پہ آرگیو کر رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. This is not a fresh petition, this is only the proceedings of contempt which can be initiated against the alleged contemptor if you will make out the case of contempt. سر پیرافری آف ٹائم ہے شارٹن. مائی لارڈ, آپ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ وی ول ناٹ کاؤنٹیننس اینی ڈیلے ان دی الیکشن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پریوی ٹو دیٹ ایٹ آل. آپ نے میرے وکیل کو بھی کنٹمپٹ نوٹس دیا, سو آئی کانٹ ٹیک دیٹ رسک آف گوئنگ ٹو دی ہائی کورٹ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو in any manner whatsoever, I don't want the deferment of the election even for a moment. پریئر کلاس تو آپ کی مین جو پٹیشن جو یہاں لگی ہوگی اس سے بھی بیانڈ دی اسکوپ آف دیٹ. سر الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف 2 پیج کی
सर आर्टिकल सेक्शन 184, 185, 186, 187 जो भी पकड़ता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस लेवल प्लेइंग फील्ड को जो भी डिनाई करता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन. Why is the election commission sleeping over it and privy to? But you've not filed a single complaint. सर मैंने We are asking you repeatedly, show us your complaints that you filed before the election commission. Election commission will, if it doesn't entertain your complaint, it's a different matter. They have implemented our order. Now, if you have a complaint, you should show us this was my complaint. This was left unattended. CD देख लें फिर जो कुछ हो रहा है. Afir Khosa Sahab, I think you should speak, and I don't know. You don't let us talk at all. Yeah, it's the other way around. मैं तो सर as a law, as an officer of this court, मेरी तो ये ट्रेड में ही नहीं है कि मैं किसी obstruct करूँ. ये कंटेम्प्ट में कंप्लायंस होनी है ना, कंप्लायंस. अब आप इनको अगर शिकायत करेंगे कोई, जो कि बार बार हम आपसे कह रहे हैं, बिकॉज हमारा तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, इसके अंदर हम बुला के किसी को कहें कि तुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग फेस करो, चार्ज फेस करें. लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे. लेवल प्लेइंग फील्ड सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे हैं इनको, बताइए. बिल्कुल दे रहे हैं सर. एक मिनट, एक दे रहे हैं सर. 550 पूछ लेना उनसे, एक मिनट बोलने दीजिए ना उनको. सर मैं सवाल किया है, जवाब तो देने दीजिए. सर विद योर परमिशन सर, ये जो अभी दोबारा रिपोर्ट दी है, इसमें एज मनी एज 23 यहाँ हजारों की तादाद में हो रहा है. 30 complaints so far commission has received on record, and every complaint has been sent to the relevant quarter, even up to the level of the RO, to keep their offices open and accept the receive the nomination papers and decided according to law. There is an index, sir. There is a summary. And it is on the record, sir. Sir, ये जो फरमा रहे हैं para 3 मैं पढ़ देता हूँ. As you know that filing of nomination papers as per election schedule issued by the ECP is concluding today, while the receiving and filing of nomination papers is still marred by the incident of fear, intimidation, snatching of nomination papers, and other such acts in the hands of the police. In this way, the candidates are being discriminated against, as conducive environment is not being provided to all without any discrimination, December 2023, and unhinderedly. But the discouraging aspect of the situation, as mentioned above, is so that the returning officers, who mostly are from provincial / federal executive, are not acting in a proactive manner as the electoral laws demand from them. They seem unable to control the situation even inside their office premises by making it conducive for all the prospective candidates to attend their offices unhinderedly, without from intimidation, any discrimination for receiving and filing of their nomination papers uninterruptedly. Para 4, as you also know that all the executive authorities are bound to assist the Election Commission of Pakistan in the conduct of elections in a fair, free and transparent manner, as stipulated under Article 220 of the Road with Section 5 of the Elections Act 2017. But contrary to this, the concerned administrative authorities, including DRO, ROs and other functionaries working under the administrative control of the provincial government, are not rendering the requisite assistance as required of them under the quoted provision of law to provide, and hence is the clear violation of constitutional provision as well as of the provisions of electoral laws and instructions of ECP2. Foregoing in view, it is therefore requested kindly to intervene in the matter by issuing strict directions to all concerned under your administrative control to act proactively, effectively and promptly to provide a conducive environment at the premises of the RO's offices, so as all the prospective candidates could file their nomination papers of ease without any hindrance, fear and intimidation. Besides, necessary direction may also be issued to all deputy commissioners and other administrative officers under your kind control to control the situation within the premises of their respective offices and take strict and stringent actions against any officers of any department who is intervening and impeding the nomination process, creating hurdles for the candidates
candidates in receiving and filing of their nomination papers. Your personal attention, intervention and your timely response in the matter to control the situation is requested, which shall be violated highly. अब इसमें जितने हमारे रिजेक्ट हुए हैं उसमें 90% है कि जी प्रपोजर सेकेंडर इनके हाजिर नहीं आए, कैंडिडेट हाजिर नहीं आया. अब ऐसे में जब आपने ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस खड़ी की हुई है, जब पता करता है तो आप उठा लेते हैं और उनके खिलाफ 216 के उल्टा पर्चे दर्ज कर देते हैं. Even lawyers were incarcerated and the bars had to intervene at places. My own son was arrested. Forget, अच्छा नहीं लगता personal बात करना, but nevertheless this is what is happening around. Can anybody shut his eyes? But this is the worst type of pre-poll rigging ever in the history of Pakistan which is taking place. अगर आप इस तरह से कहते हैं कि ये level playing field है, तो then why hold the elections at all? फिर अगर ये इस तरह से करना है कि ये की obstruct कर देना है और ये सारे एक किसी और पे क्या किया जी? आपके ये पेज 12 पे जो खत है आपके पंजाब के जो इलेक्शन कमीशन, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन, sir, this strengthens the stance of the commission. The provincial election commissioner has issued direction to the chief secretary and inspector general of police to ensure level playing field and to. लेटर किधर है जो लिखा आपने? सर लेटर किधर है? ये ना सर, नहीं ये तो 12, तो ये तो प्रोविंशियल डायरेक्टर कमीशन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने खत लिखा है ना. तो उसके बाद इसकी कंप्लायंस चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या करनी थी, उनको खत लिखा है ना कि आप देखें इस मैटर को, ये प्रॉब्लम जो है. तो 24 का लेटर 28 को हमारे किसी को नहीं जाने दिया गया. 90% रिजेक्ट हुए हैं कि आपका प्रपोजल सेकेंडर है. 29 को नहीं जाने दिया. 30 को तशद्दुद किया. वो जरा देख ले सारे प्रोविंसेस में क्या हुआ है. ये 24 के बाद की ऑर्डर लेटर के बाद. सो देयरफॉर आई वाज सेइंग कॉस्मेटिक किस्म की जो है लेटर लिख देना काफी नहीं है. इलेक्शन कमीशन तो पंजाब ने जो खत लिखा है तो उसके ऊपर कोई कंप्लायंस की है चीफ सेक्रेटरी साहब ने? सर ये समरी जो लिखी है ये 24 इस पे है सर. 25 का एक लेटर है समरी के पेज 3 पे सर, ये ऊपर लगाया है. कंप्लायंस पूछ रहे हैं. चीफ सेक्रेटरी ने कंप्लायंस की है, कोई उसमें कुछ इकदाम किए हैं? 24 दिसंबर के लेटर के जवाब आईजी को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है. ये दो को लिखा है. ना आईजी ने ना वहां से पुलिस हटाई, ना वहां से चीफ सेक्रेटरी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को कोई हिदायत दी. दोनों ने विद इम्प्यूनिटी उठा के तो जो है सारे अंदर कर दिया. इस लेटर की कॉपी तो आपको भी आई है ना सेक्रेटरी, उन्होंने मार्क की है ना इंक्लोजर के तौर पे, आपको भी मार्क की है ना सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. ये हम सर रिकॉर्ड से देख लेंगे, लेकिन इसमें नॉमिनेशन पेपर्स वर स्मूथ दे दिन फाइल और इसका रिकॉर्ड है. हमने भी उनको भिजवाए हैं सर. ये समरी अगर आप देख लें 26 को भिजवाए हैं, 27 को भिजवाए हैं, 28 को भिजवाए हैं. इवन मतलब लास्ट व्हेन एज एंड व्हेन देयर कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड देयर इज अ समरी एंड देयर इज अ रिपोर्ट दैट action has been taken, sir. Your allegation is against whom? Sir? Ji? Sorry, sir. Your allegation is against whom? My allegation is that the election commission is against whom? Respondent number 2, respondent number 4, respondent number 7. Give 2, the name. 4 and 7. Give the name. Who are these? Yes. 2 is the Umar Hamid Khan. Sir, Umar Hamid Khan, Secretary to the Election Commission. 4 is the Chief Secretary Punjab. And Umar 7 Hamid is Khan is supporting you. 7 is the IG Punjab. Umar Hamid Khan is supporting you. Very many letters. Sir, he is supporting you. Okay, fine, sir. मैं तो कहता हूँ proactively करें. It is not Umar Aslam Khan who is obstructing. It is the IG and the Chief Secretary who the subordinate staff. Not even personally the IG or the Chief Secretary. So you only have problems with Punjab? नहीं सर, बाकी चीफ सेक्रेटरी जो आपने खत बताया वो तो आप देखिए एविडेंस पंजाब की है. ठीक कह रहे हैं आप, एविडेंस मेरे पास पंजाब की है, फिर आप बाकियों की मेरे पास और एविडेंस. बाकी इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक नॉन कंप्लायंस है वो तो आप खुद कह रहे हैं कि वो खुद खत लिख रहे हैं, उन्होंने किया है, हमें टाइम तक बुलाया है, 3 बजे हमारी हियरिंग भी की है, उन्होंने खतूत भी जारी कर दिए, कंप्लायंस भी कर दी. सर आप ठीक कह रहे हैं ना. अब रह गया आपका ये पंजाब का, बिकॉज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट यू only pointed out only this letter, page 12. वो आपने रिपीटेडली बताया कि पंजाब में ये हुआ है. तो पंजाब के एडवोकेट जनरल है जी कोई मौजूद?
سب میرا صرف سبمیشن یہ ہے, مائی لارڈ دی چیف جسٹس از رائٹ, میرا سبمیشن یہ ہے کہ یہ صرف ریچول سے آپ ایک لیٹر لکھ دینے سے کام نہیں بنے گا. یو ہیو ڈائریکٹڈ دی الیکشن کمیشن ٹو انشور آل دس ڈزنٹ ہیپن واٹ از ہیپننگ ان پنجاب. یہ اب آئی جی کو اگر فری ہینڈ دے مل جاتا ہے, چیف سیکرٹری اگر ڈیفائنس کرتا ہے, دیر آر پروویژنز ان دی لا itself whereby the IG and the chief secretary can be taken to task by the election commission of Pakistan. They should be rather taken to task because the entire edifice of the state depends on that. Did you move an application before the ECP to do so? Yes, sir. اس میں میں صرف ایک گزارش کروں سر, میں اس دن آرگومنٹس ہمیں آنریبل سپریم کورٹ نے بھیجا تھا. Move an application to the Election Commission of Pakistan to take action against the IG or Chief Secretary of Punjab. وہ تو پروونشل الیکشن کمشنر نے لکھا ہے, مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو خود لکھ رہا ہے پروونشل الیکشن کمشنر. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, جواب ہی نہیں دیتے ہیں, کیا کریں ہم؟ تھرڈ ٹائم میں سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں لکھا, ہم نے نہیں لکھا. تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن خود لے رہا ہے, پروونشل الیکشن کمشنر لکھ رہا ہے کہ دے فلڈنگ کمپلین. دیکھیے جب یہ 12 تاریخ کا خط آپ کو بھی آیا ہے چیف الیکشن کمیشن کو پنجاب کی طرف سے, تو اس کے کمپلائنس آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, آپ اپنے لیول پہ دیکھنا چاہیے تھا آپ کو کہ چیف سیکرٹری کو خط لکھا, آئی جی کو لکھا, وہ اپنے طور پہ ٹیک اپ کرتے کہ بھائی یہ کیا معاملات ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے. میٹنگز ہوئی, آپ کا اپنا آفیسر لکھ کے دے رہا ہے نا, پروونشل الیکشن کمیشن آپ کو خط لکھ رہا ہے, کاپی آپ کو مارک کر رہا ہے, تو اس کو آپ دیکھ لیتے. تو وہ سپریم کورٹ کا جو اوریجنل آرڈر ہے ہمارا جس کی کنٹمپٹ میں یہ آئے ہیں, اس میں یہی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے ود امپیونٹی اٹھایا ہے اور فری تھا سر, کوئی کنٹرول نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے سر آرگومنٹس میں اس دن جو 23 کو جناب نے بھیجا تھا, کورٹ اسسٹنس, کیا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں جناب؟ سر ایسے ہے کہ پنجاب سے آئے ہیں سر, پنجاب سے آئے ہیں. نہیں اسپیشل سیکرٹری سر ہم نے یہ انشور کیا ہے اس دن جب یہ لاسٹ ڈیٹ تھی نامینیشن کی الیکشن کمیشن میں. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ آپ کا اپنا صوبائی الیکشن کمیشن ایک خط آپ کو لکھ رہا ہے, کاپی آپ کو مارک کر رہا ہے, چیف سیکرٹری کو اس نے ایڈریس کیا ہے, آئی جی کو کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے آپ. سر ہم نے انشور کیا ہے کہ تمام نامینیشن پیپر انشور کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ, یہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کا اسپیشل سیکرٹری, تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا اپنا آفس ہی انٹرنل آپ کی وہ ہے نا, وہ تو سر اس کے بعد اسکروٹنی ہوئی ہے, اس کے بعد نامینیشن پیپرز دی, وہاں پولیس ہی پولیس تھی سر. اس میں لکھیں Learned Counsel for the Petitioner. نہیں, یہ 47 تو ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ ہے 47 نہیں ہے سر, یہ اوریجنل 40 ہے. یہ اس میں we are hearing 40. اس میں لیکن criminal original petition number 40 of 2023. Constitution Petition number 47/2023 was disposed of by order dated, اس میں لکھ دیجیے Learned Counsel for the petitioner submits, was disposed of by order dated 22nd December 2023. And it is alleged that the order has not been complied with. In this regard, reference is made to a letter dated 24 December 2023 of the Provincial Election Commissioner of Punjab, addressed to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Punjab, Government of Punjab. Full stop. Chief Secretary Punjab.
The Election Commission of Pakistan, the representative of the Election Commission of Pakistan. Next paragraph लिख दें. The representative of the Election Commission of Pakistan state that they are doing everything to ensure free and fair elections in the country, and have submitted compliance report dated 26 December 2002 and have submitted a comprehensive compliance report, capital C, capital R, dated 26 December 2023 in this court, comprising of 161 pages, stating that requisite instructions have been issued. Full stop. We inquired from learned counsel as to state the precise allegations that the petitioner has, and were told, and learned counsel referred to the letter of the Provincial Election Commissioner Punjab, and stated that the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, have disregarded the instructions of the instructions the directions of the Provincial Election Commissioner Punjab. So, under the circumstances, let notice be issued. Let in the first instance notice be issued to the Chief Secretary and Inspector General of Police, Government of Punjab, and Advocate General Punjab to submit क्या कहेंगे, concise statement, to submit reply, to submit report submit report with regard to whether the directions of the said directions have been complied with, and if not, why the same have not been complied with. ठीक है सर, एक और चीज अर्ज थी कि एमपीओ के इन्होंने कोई 550 के करीब एमपीओ के ऑर्डर्स इशू करके हमें वो डिटेंशंस भी इन्होंने की. एमपीओ का इससे क्या इनकम की प्रोसीडिंग से क्या ताल्लुक है? When we are faced, we have the benefit of senior counsel. ठीक है. Now it doesn't look nice that we have to keep reminding you. अब आप ही लोग हम पे कल उंगलियां उठाएंगे कि जी 204 में आपने ये कैसे कर दिया, तो वो कैसे कर दिया. हमने इलेक्शन कमीशन को जहां तक हम दरखास्त दी है, 22 को दरखास्त दी. आपको कौन, हम आपको कह रहे हैं दे इनको, बाकी अदालतें भी खुली हैं. अब टेक्निकली स्पीकिंग ये जो मैटर था ना, टेक्निकली स्पीकिंग ये मैटर था हाई कोर्ट ऑफ लाहौर का, मगर फिर भी हमने आपके लिए एक्स्ट्रा, वी आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो लेट्स नॉट जस्ट मेक जनरल एलिगेशन. जहां आपने कोई स्पेसिफिक बात की हम पूछते हैं. अब वो पंजाब, अब वो सिंध में गए और बलूचिस्तान में, आपका एलिगेशन पंजाब पे हमें समझ आई फाइनली कि भाई ये आपका मुख्तसर एलिगेशन है. तो जहां तक जेन्युइन बात हम करेंगे, मगर एक ये ना कहेंगे दुनिया आपके खिलाफ हो गई है. डोंट बी हैव दैट फ्रेम ऑफ माइंड. Have a positive frame of mind. 1960 का एमपीओ जी, आप ऐसी जो स्टेटमेंट देते हैं ना कि आज तक पाकिस्तान आप लोग खत्म नहीं करते ना, जब आपकी गवर्नमेंट होती है आप खत्म नहीं करते हो, आप रिपील कर रहे हैं उसको. You know, under the conditions that the elections were fought when Ziaulak was there, you should know better. I know. You know. Yes. अब खत्म कर दिया करें. अब जब भी you know the elections when Mohammad Khan Junejo became Prime Minister. Do you remember those? वो तो so they were क्या हुआ था, बड़ी मुश्किल से भाई इलेक्शन. तो डोंट जस्ट से द वर्स्ट इलेक्शन. लिस्ट बना के रखिए, जब गवर्नमेंट आए ना सारे ऐसे लॉस खत्म कर दीजिए. वरना तो वो शेरवानी सिलवाने चले गए थे.
अच्छा, इस कोर्ट के इलेक्शन करवाए। एनीथिंग एल्स और यू हैप्पी? अगर जब हम सवाल पूछे करें नाराज ना हुआ करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं ब्रेक तो कल नहीं नेक्स्ट, इसके कब रखें? कल के लिए रख लें, परसों के लिए। वो कल हमारा वो लार्जर बेंच है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मंडे को कर लेते हैं, क्योंकि फ्राइडे को हमने वो गजाली साहब बेचारे पास्ड अवे, सो वी होल्डिंग अ फुल कोर्ट ऑन दैट। मंडे इज ऑल राइट, बिकॉज उनको वक्त कल रखेंगे, वो टाइम ही ले लेंगे, फिर यही होगा। ठीक है, मंडे को कर दें। ठीक है, 8 जनवरी। ठीक है, आर यू अवेलेबल? I'll be available। ठीक है, 8 सही है, मैं आ जाऊंगा। फिर कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे यार, 2 मिनट का काम है। चलो ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लें। अच्छा, हम अब कौन सा केस है अगला? वही बस खाली हुए बट्टू में। अच्छा, मिसिंग पर्सन का केस है। Let us refresh ourselves. 5 minutes, we'll come back in 5 minutes. ठीक है, किस उसमें आप है ना? और कौन? आपको तो हमने सुन लिया था ना? जनाब ने अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस फरमाया था। अब आमना जंजुआ साहिबा हैं, ठीक है जी, मैंने कुछ पॉइंट्स जजमेंट से आपको रेफर कर दिए। सजेशन आपने मांगी थी, मैं अच्छा पूछ सकता करूंगा। रेफर करें, आप सजेशन दीजिए। जजमेंट्स क्या में इसमें क्या जजमेंट की जरूरत है? तो इस पे तहरीके इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी और कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना भी शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी, एजी पंजाब रिपोर्ट जमा करवाएं, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि ये मामला हाई कोर्ट का है, मगर फिर भी हमने आपकी दरख्वास्त सुन ली, आइंदा समाअत पीर को रख लेते हैं। और बताते चलें कि हमसे सवाल कर रहे हैं, आप नाराज ना हुआ करें। चीफ जस्टिस लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, एक समाअत जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस पर समाअत जारी थी और बराह रास्त दिखाई जा रही थी, जिस पर लतीफ खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि आज कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर करने का आखिरी दिन है। 10 जनवरी तक कागजात नामजदगी पर फैसले होंगे। इसका मतलब है अभी कागजात नामजदगी पर फैसले होने में वक्त है। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। आज की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे राजा मोहसिन इजाज से। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया गया है और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इस केस की मजीद समाअत को 8 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से जो इश्यूज थे वो अदालत के सामने रखे और अदालत को बताया कि उनके 650 से जायद जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और एक ही जमात को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ये तो जो है, अगर किसी के मुस्तरद हुए हैं कागजात तो उसे चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल्स में जाए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से अदालत तो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो अलग अलग उनका जो है वो मेरिट है और हर नॉमिनेशन पेपर से मुताल्लिक मामला जो है वो अलग मेरिट्स पर देखा जाएगा। लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के बजाय मुतल्लिका जो ट्रिब्यूनल हैं हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में जो कायम किए गए हैं वहां पर जाएं। इस मौके पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को भी रोस्टम पर बुलाया गया और उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आप बताएं नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो फैसले हुए हैं उनके हवाले से कब तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद का अदालत को ये बताना था कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एक दफा फिर मुखातिब हुए लतीफ खोसा एडवोकेट की तरफ से कि देखें आप यहाँ पे वक्त जाया कर रहे हैं, आप जाएं और जाकर जो अपीलें हैं वो दायर करें। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि हमें तो जो अदालती ये जो रिटर्निंग अफसरान ने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं इनके फैसलों की कॉपियों के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। हमें रिटर्निंग अफसरान के
دفاتر تک بھی نہیں پہنچنے دیا جا رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے اپنی توہین عدالت کی درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا ہے، آپ نے اپنی درخواست میں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو فریق بنا دیا ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ کیسے یہ تمام لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا 22 دسمبر کو، یہ بھی انہیں کہا گیا کہ آپ عدالتی جو حکم نامہ ہے وہ پڑھ کر سنائیں۔ اس پر لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے عدالت کا وہ حکم پڑھا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ نے ہدایات کی تھی کہ وہ آئین کے مطابق فیئرلی جسٹلی ان اکارڈنس ود دا لا انتخابات کروائے اور تمام جو امیدوار اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں برابری کے موقع دے۔ اس پہ یہ آرڈر جب پڑھا لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے تو اس کے بعد ان سے یہ استفسار کیا گیا جسٹس محمد علی مظہر کی طرف سے کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ عدالتی حکم کے مطابق 3 بجے اس دن 22 دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے تھے؟ کیا آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا آپ نے اپنے جو تحفظات تھے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے تھے؟ اس پر لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ گئے تھے اور ہم نے اپنے تمام تر جو تحفظات تھے وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھے تھے۔ یہ اس پر ایک اور جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی جو صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کا جو ایک مراسلہ ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا گیا تھا جس میں تمام تر تفصیلات بتائی گئی تھی کہ نامینیشن پیپرز کے حوالے سے جو مشکلات تھیں اور جو پولیس کا کردار تھا اس حوالے سے، یہ اس مراسلے کا بار بار ذکر کرنا چاہا لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے آج عدالت میں، انہوں نے ذکر کیا اس کا، اور اس مراسلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے اسی سلسلے میں یہ جو مراسلہ ہے یہ لکھا ہے، اور یہ مراسلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات تھی اور جو عدالتی حکم تھا اس کے کچھ دن بعد کا ہے۔ اور اس پر یہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں ہم کیا آرڈر کریں، ہم کیا آرڈر کر سکتے ہیں؟ آئی جی کا تو الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی الیکشن سے لینا دینا ہے۔ کیا یہ الیکشنز ہیں یہ سپریم کورٹ یا آئی جی نے کروانے ہیں؟ اور جہاں تک نامینیشن پیپر کا تعلق ہے، کوئی ڈیفالٹر ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ غلط ریجیکٹ ہوئے ہوں، لیکن یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ انیشیلی ٹریبیونلز میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کوئی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے لطیف کوسہ ایڈوکیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جو ہر دوسری اسٹیٹمنٹ ہے وہ سیاسی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کا پروگرام جو ہے اس کا وہ آ چکا ہے، اس پر عمل جاری ہے، کچھ لوگ خوش ہیں کچھ خوش نہیں ہیں۔ آپ اتنے بے یار و مددگار نہ ہوں بلکہ جائیں اور ٹریبیونلز میں جو آپ کے پاس ایک فارم ہے وہاں پہ آپ اپنا جو کیسز ہیں جو اپیلیں ہیں وہ دائر کریں۔ اگر آپ کو کاپیز نہیں مل رہی تو آپ اپنی جو پٹیشنز آپ دائر کریں گے اس میں یہ لکھیں کہ ہمیں فیصلوں کی کاپیز ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی۔ ہر روز جو ہے وہ لوگ یہاں پہ درخواست لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا آرڈر کریں؟ کیونکہ ہر کیس جو ہے اس کا الگ میرٹ ہے، ہر کیس کو الگ سے دیکھا جائے گا۔ ایک یہ آرڈر نہیں دیا جا سکتا کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس کے تمام کاغذات منظور کر لیں یا کچھ اس طرح کا ایک اوور آل آرڈر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ الگ ہے، ہر کیس انفرادی طور پہ دیکھا جائے گا، ہر کیس کا میرٹ بھی الگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بھی آج سماعت کے موقع پر ایک موقع پر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی تھی وہ بھی آپ نے کی ہے، اور لطیف کوسہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہمیں تو ریٹرننگ افسرات کی جو دفاتر ہیں وہاں پر بھی پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے، ہمیں وہاں تک بھی پہنچنے نہیں دیا جا رہا۔ بہرحال اب جو یہ کیس کی سماعت ہے اسے 8 جنوری تک ملتوی کیا گیا ہے، اور اس پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر ہی آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب طلب کیا گیا ہے۔ راجم محسن اعجاز اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شمالی وزیرستان